سامعین خوش آمدید. پروگرام کشمیر منظرنامہ و دستور جاری ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب مقبول الہی ملک صاحب. ملک صاحب آپ کو بہت بہت خوش آمدید. بہت شکریہ. ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسا ہم نے پروگرام کے آغاز میں اپنے سامعین تک یہ بات پہنچائی اور یقیناً ان کے علم میں بھی ہے کہ ہندوستان کی فاشسٹ مودی سرکار ایک بار پھر انتخابات کو جیتنے اور شاید انسانی حقوق کی جو سنگین ترین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں ان پر پردہ ڈالنے کے لیے، دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے 12 ستمبر کو ایک واقعہ ہوتا ہے اننت ناگ میں، جہاں پہ ایک جو ہے وہ جعلی آپریشن کی خبر آئی. اس کے بعد جو ہے وہ بارہمولہ کے اڑی سیکٹر میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ دہشت گردوں سے نام نہاد ایک انکاؤنٹر کی خبر آئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی کچھ افسران اور جوان جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں. تو پھر اس کو میڈیا سے پلے کیا گیا اور ایک بڑا ایک وار ہسٹیریا سا بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں پھر جو ان کا میڈیا ہے اس نے بھی ایک پرانی تقریر جو مودی کی ہے وہ چلائی جو کہ 4 سال پرانی ہے، اور اس میں پاکستان کے خلاف کافی زہر اگلا گیا. تو یہ سارا جس کا ہم ذکر کرتے رہے، خدشات کا اظہار کرتے رہے اپنے ہی پروگرامز میں کہ مودی سرکار انتخابات آنے سے قبل کچھ ایسا ڈرامہ رچانے کی کوشش کر سکتی ہے، تو کیا کہیں گے؟ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ کیا اچیو کرنا چاہ رہی ہے مودی سرکار؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے، جب ہم فالس فلیگ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک بڑا انڈیا کے حوالے سے تو وہ ایک اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور وہ اتفاق سے یا بدقسمتی سے وہ ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ پاکستان اسپیسیفک رہی ہے. اس کا کوئی فالس فلیگ کا کوئی تعلق بنگلہ دیش نہیں تھا، کبھی نیپال کے ساتھ نہیں ہوا، کوئی اور پڑوسی جو ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن پاکستان اسپیسیفک تھا. اور یہ اس کی ہسٹری ہے کیونکہ ان کی انٹیلیجنس کی جو ایجنسی ہے را ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ، اس کا یہ ایک ڈاکٹرائن ہے جو کہ انہوں نے ایوالو کیا اور اس کو چلائے جا رہے ہیں. اب اتفاق سے یا بدقسمتی سے جب سے پچھلے 10 سالوں میں تقریباً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو جس طریقے سے لیڈرشپ ملی ہے جس نوعیت کی، مودی سرکار جس نے اپنا ایک ایجنڈا رکھا ہوا ہے اور وہ بنیادی طور پہ ہندتوا کی فلسفی پہ یقین رکھنے والی جماعت ہے، جو کہ کہتی ہے کہ صرف اس خطے کے اندر ہندو رہ سکتے ہیں، ان کے ملک کے اندر، جغرافیے کے اندر. تو یہ بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نئی چال نہیں ہے انڈیا کی اس مودی سرکار کی موجودگی میں. ہاں، اس میں اس کے کیا محرکات کیا ہیں وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ہسٹری ان کی ہے فالس فلیگ کی. اب مودی سرکار کے حوالے سے جب ہم تھوڑا اس کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں تو اس وقت سے انہوں نے ایک یہ جو پالیسی رکھی ہندتوا والی، اس نے اس حد تک، اس نیج تک اس ملک کو پہنچا دیا انڈیا کو، جہاں پہ جو اس کے اپنے بنیادی تاریخی کریڈینشلز گنے جاتے تھے، ان کا دعویٰ ہوتا تھا اور کچھ قوتیں بین الاقوامی ان کو کریڈٹ بھی دیتی تھی کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے اور وہاں پہ عدم تشدد کا فلسفہ ہے اور تمام کمیونٹیز جو ہیں ان کی ایکول رائٹس ہیں، وہاں پہ ایک یکسانیت ہے. اب آ کے جب سے یہ آئے تو کیونکہ ان کی کنٹرڈکشن ہو رہی ہے، انہوں نے ایسا مطلب فلسفی، ایسی ڈاکٹرائن تشکیل دی ہے جس کے تحت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو مسلمان رہتے ہیں ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر، وہ جو ہیں وہ مہاجر ہیں اور لہٰذا ان کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو واپس چلا جانا چاہیے. اسی طرح اور جو مائنارٹیز ہیں وہاں پہ ان کے بارے میں بھی اسی طرح کے خیالات یہ رکھتے ہیں اور جبر کا ایک انہوں نے جو پالیسی اپنائی ہے کہ جبر کے ذریعے ان کو اتنا تنگ کر دیا جائے کہ یہ خود تنگ ہو کے یہاں سے ملک چھوڑ جائیں.
لیکن ایسا نہیں ہوا. اب کیونکہ ان کا اختتام کی طرف جا رہا ہے, نئے الیکشنز آنے ہیں اگلے سال مئی میں, تو وہ 10 سال بھی پورے کر چکے. ان کا وہ مقصد تو حاصل نہیں ہوا, لیکن اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورا معاشرہ جو انڈیا کے اندر اس وقت جو معاشرتی طور پہ ہم دیکھیں تو وہ اس وقت تقسیم ہو چکا ہے, اور اس کی فرسٹریشن کے نتیجے میں جوں یہ آگے چل رہے ہیں, ان کی پالیسی ہندتوا والی اور جبر والی چلتی ہے, تو اس کے نتیجے میں مزید تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے. اور آج اتنی تحریکیں چل رہی ہیں. آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ انڈیا کے نقشے پہ 22 سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں اور مودی ایک طرف ہیں. تو یہ سارا پس منظر ہے اس کا. اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ الیکشن بھی جیت جائیں اور زور جبر سے, اور پھر ان کو چانس ملے, اور وہ ایسا ایجنڈا تشکیل دے رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ انڈیا کے جو خاص کر ہندو میجارٹی ہے اس کو وہ قائل کریں اور اس کے وہ ووٹ لے کے جیت کے آ جائیں. لیکن دوسری طرف اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ نہیں, اب کیونکہ وہ ان کا ٹائم بہت شارٹ ہے, انہوں نے اگر یہ 2 سال پہلے اس طرح کی پالیسی اپناتے تو شاید اس کے ان کو رزلٹ مل جاتے. اب کیونکہ ایک پولیٹیکل پروسیس شروع ہو گیا ہے, جو مخالفین ان کے سامنے آنے تھے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہو گیا ہے اب بی جے پی اور خاص کر مودی سرکار کے لیے کہ وہ اپنا کوئی تیسرا چانس بھی لینے کی کہ خواب جو دیکھ رہے ہیں وہ ممکن نظر نہیں آ رہے. یہ ایک فرسٹریشن ہے ان کی, جس کے نتیجے میں اب پھر انہوں نے یا ان کے گرو جو ہیں, جو پالیسی جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کی ایجنسیز کا ایک ہی انداز رہا ہے, اور وہ پاکستان کے اوپر الزام لگانا ہے. جب بھی اپنے توجہ ہٹانی ہو اپنے اندرونی معاملات سے ان کو, تو وہ کوئی فالس فلیگ کریٹ کرتے ہیں اور وہ پاکستان پہ کو بلیم کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ شاید دہشت گردی کر رہا ہے یا در اندازی کرواتا ہے مقبوضہ کشمیر کے علاقوں میں. تو یہ سارا ایک فراڈ ہے, ایک ڈائیکاٹمی اپنا کے اس ساری پالیسی پہ گامزن ہوتے ہوئے مودی سرکار جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں, اور یہ ہو سکتا ہے کہ مزید بھی الیکشنوں تک یہ اس طرح کے فالس فلیگ کی کوشش کریں. لیکن ان کی ایک بدقسمتی یہ بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے نیشنل اس کو خرید لیا انہوں نے, بہت سارے ادارے انہوں نے خریدے ہوئے ہیں ہندتوا کی پالیسی کے تحت, وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, وہ بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں. الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے, تو یہ عوام نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے جو ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ یہاں پہ ان کی کیا پالیسی اور کیسی پالیسی پہ یہ گامزن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فالس فلیگ جو ہے یہ نئی ہے پالیسی. ہاں اس میں اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں, جیسا آپ نے انٹرو میں کہا کہ شاید وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹینشن بڑھائی جائے الیکشن تک, اور سیز فائر کا جو ایک میکنزم انفورسڈ ہے اس کو ہم کمزور کر دیں, یا اس کا کوئی بہانہ بنا کے پاکستان کے ساتھ کوئی ٹینشن کریٹ کی جائے. پاکستان آگاہ ہے ان سارے معاملات سے, اور ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں وہ الائیو ہے سچویشن سے, اور پاکستان کی قوم الائیو ہے اور ان کے ہتھکنڈوں سے آگاہ ہے. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا. مقبول الہی ملک صاحب, اور اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے, اور ہماری اطلاعات کے مطابق نہ صرف جو ہے وہ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب نیو یارک پہنچ چکے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں, اور وہاں پہ جو پاکستان کی سفارتی ٹیم ہے وہ بھی بہت محنت کر رہی ہے. خاص طور پہ 3-4 اہم وہاں پہ چیزیں ہیں, جس میں وزیر اعظم کی تقریر بھی ہے, اور اس کے ساتھ اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ برائے کشمیر کا وزارتی اجلاس بھی ہے. پھر ایک 6 کمیٹیاں ہیں اقوام متحدہ کی, جس میں پاکستان جو ہے وہ ایک بار پھر حق خود ارادیت کی ایک جو قرارداد ہے وہ لے جا رہا ہے, اور امید ہے کہ وہ ضرور پاس ہوگی اور پاکستان جو ہے اس میں کامیاب ہوگا. کیا سمجھتے ہیں, کیا امیدیں ہیں اس بڑے پلیٹ فارم پہ, اور پاکستان کو کتنی جارحانہ سفارتکاری کرنی چاہیے کشمیر کے حوالے سے؟ جی بہت اہم سوال ہے. دیکھیے
پاکستان کیونکہ جیسے صفی صاحب بھی ابھی فرما رہے تھے کہ ایک وکیل کا رول ہے پاکستان کا، اور پاکستان کشمیر کا کیس کنٹیسٹ کر رہا ہے 1947 سے آنورڈ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اجلاس ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا، جس میں وزیر اعظم صاحب آج تشریف لے جائیں گے، اور ہمارے جو سفارتکار ہیں وہ آلریڈی وہاں پہ اس پورے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ اس سے کتنا مستفید ہو سکتا ہے پاکستان کشمیر کے کاز کے حوالے سے، کشمیر ڈسپیوٹ کے حوالے سے، کشمیریوں کے حق خودارادیت کے حوالے سے، جو اس میں امکانات ہیں وہ سارے اس پہ آپشنز جو بھی اویلیبل ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں. میں اس پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ ابھی جو اس کے مخالفین جو قوتیں ہیں مکاری والی، وہی ہندوتوا والی، تو وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی لگے ہوں گے. جی اور لہٰذا میں اس پہ یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی وزیر اعظم صاحب نے کل ہی ایک فارن میڈیا آؤٹ لیٹ سے ایک ایکسکلوسیو انٹرویو میں جو بات کی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی جو ہے اس کمٹمنٹ کا اعادہ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت جو جہاں جا رہے ہیں اس اسمبلی کے اندر بھی کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ ہوگا اور بہت زور و شور سے ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو OIC کا اجلاس ہو رہا ہے وزراء کا، اس میں بھی وہ بھی ایک ریزولوشن آئے گی، اور جو کمیٹی سسٹم ہے وہاں پہ اس میں بھی پوری ایک سفارتکاری ہو رہی ہے، اور بہت سوچ سمجھ کے اس پہ کام ہو رہا ہے، خاص کر کشمیر کے ایشو کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور بہت پر امید ہوں کہ اس کے بڑے اچھے نتائج آئیں گے. رہ گیا کشمیر کا اور مودی سرکار کا اور فالس فلیگ کی بات، ظاہر ہے کہ وہ ان کے اس وقت جب بھی ایسی کوئی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو انڈین نیو دلی کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. وہ ہوا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ان کو نتائج ملتے ہیں، لیکن وہ کوشش ضرور کرتے ہیں. اور اب بھی وہ اپنے طور پہ جو بھی ہے، دیکھیے ایک بہت اہم بات جو سمجھنے والی ہے سامعین کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت بہت سارے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ اس BJP کی پارٹی کے، جو مودی سرکار کی پارٹی ہے، سیاسی جماعت، اس کے محتاط چلتے ہیں. جیسے ابھی میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ جو بابری مسجد کو شہید کیا گیا اور وہاں پہ ایک مندر بنایا گیا، رام مندر کو، وہ بھی تیاری ہو رہی ہے کہ اس کو وہ آگے BJP اپنے الیکشنز میں کیسے اس کو پروپیگیٹ کر کے اس سے فائدہ اٹھائے. تو یہ سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں. تو لیکن میں بہت پر امید ہوں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بڑی اس حوالے سے باشعور ہے اور الائیو ہے، اور اس کو احساس ہے کہ اس وقت جو اور کشمیر جو ہے، تنازع کشمیر بنیادی طور پہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی ستون ہے. جی بہت بنیادی ستون ہے. تو یہ جو ہے اب جو جنرل اسمبلی، UN جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہو رہا ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے اور اس میں بہت زور و شور سے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس کو مطلب اس پاکستان کی پالیسی کے مطابق اس کو ہائی لائٹ کریں گے، اور ساتھ جتنا بھی کام ہو سکتا ہے کہ اس کو یاد دہانی بھی کروائیں گے UN جنرل اسمبلی کو، جس میں بہت مطلب ایک بہت اہم اجلاس ہوتا ہے، پوری اقوام عالم اکٹھی ہوتی ہیں ان کے سربراہان. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فورم سے پورا ایک کوشش کر رہا ہے پاکستان کہ اس سے استفادہ لیا جائے، اور خاص کر کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو ایک آس امید جو ہے پاکستان سے کہ نہیں، پاکستان اس فورم کو یوٹیلائز کرے گا. وہ ان کو پاکستان اس پہ کام کر رہا ہے، اور اگلے چند دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے کیا اثرات آتے ہیں، کیا نتائج آتے ہیں، اور کس انداز سے ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے.
दुनिया